الرحمن الرحیم۔ خوارج فرقہ اسلامیہ میں اپنے عقیدے و فکر کے حفظ و دفاع کے سلسلے میں غیر معمولی شجاعت اور بہادری کا مظہر بنا رہا ہے۔ اس فرقے کے لوگ صرف ظاہر لفظ کو پکڑ لیتے تھے اور پھر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، بے شک حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس نعرے کو انہوں نے اپنے دین و اصول کا حصہ بنا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو یہی نعرہ لگاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار ان کا یہ نعرہ سنا تو فرمایا، یہ بات تو سچ کہتے ہیں، لیکن اس کے اس نعرہ سے مراد حق نہیں باطل ہے۔ بے شک حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن یہ لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عوام کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ لوگوں کے لیے سربراہ کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کی حکومت میں نیک و بدکار لوگ سب طرح کے موجود ہو، مسلمان بھی رہتے ہوں اور کافر بھی۔ یہ سربراہ حکومت دشمن سے لڑے گا، مال غنیمت اکٹھا کرے گا، راستوں کی حفاظت کرے گا، امن و ایمان قائم کرے گا، طاقتور کو کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھانے دے گا۔ نیک لوگ اس کی حکومت میں سکون کی زندگی بسر کریں گے اور بدکار لوگوں سے نجات مل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ظالمین حکام سے برات ان لوگوں کا شیوا تھا۔ یہ بات ان کی فہم و عقل پر بری طرح چائی ہوئی تھی کہ جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ظالمین بنو امیہ کا اظہار کرے، اسے یہ اپنے فرقہ میں شامل کر لیتے تھے، اور بعض دوسرے بنیادی نظریات میں تو اس کے ساتھ غلطی برتتے تھے، لیکن جو شخص ایسا نہ کرتا اس کے ساتھ یہ کسی قسم کی نرمی برتنے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ خوارج کا نعرہ تھا ظالم لوگوں سے نجات۔ ان الفاظ کے دھوکے میں انہوں نے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا اور اسلامی شہروں کو مسلمانوں کے خون سے تربتر کر دیا۔ ہر جگہ انہوں نے تباہی و بربادی مچا دی۔ فرانس کی باغیوں اور خوارج میں بہادری، دلیری، شجاعت مشترک ہے، اور اسی طرح ان دونوں گروہوں میں قتل و غارت کا بے پناہ جذبہ بھی مشترک ہے۔ خوارج کی صرف یہی خصوصیات نمایاں نہ تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر شجاع و بہادر تھے، یہ الفاظ کا صرف ظاہری پہلو دیکھنے کے عادی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر فدائیت کی صفت بھی پائی جاتی تھی۔ فدائیت کا جذبہ ان کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ موت کے انتظار میں ہر وقت بے چین رہتے تھے، بغیر کسی وجہ کے بڑے بڑے خطرے میں کود پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کاؤنٹ ہنری ڈی کاپتری نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ نصرانیوں کے اس وفد گروہ کے افراد محکمہ قضا تک اس لیے جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر موت کو گلے لگا لے۔ یہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہتے، یہاں تک کہ درباران ان لوگوں کو مارتے مارتے تھک جاتے اور قاضی اپنے کانوں کو بہرا بنا لیتا تھا تاکہ کہیں ان پاگلوں کی ہلاکت کا حکم نہ دینا پڑ جائے۔ مسلمان بھی ان پر ترس کھاتے تھے اور انہیں پاگل خیال کرتے تھے۔ یہی حال خوارج کے گروہ کا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا اپنے خطبوں میں بلکہ نماز تک میں برا بلا کہنے سے باز نہ آتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوارج نے جب عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کی لونڈی کا پیٹ چاک کر ڈالا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خباب کے قاتلین کو میرے حوالے کر دو۔ خوارج نے جواب دیا، ہم سب نے خباب کو قتل کیا۔ آخر کار حضرت علی کو ان سے جنگ کرنا پڑی، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن باقی بچنے والے لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے طریقے سے نہ ہٹے، پوری شجاعت و دلیری کے ساتھ اپنے دعوت میں مصروف رہے۔ ان دونوں گروہوں کا موازنہ نہ کیا جائے تو خوارج اور اندلس کے ان فدائی نصرانیوں میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اسلام سے خلوص و الفت و محبت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔
روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے پاس بحث و گفتگو کے لیے بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی ماتھوں پر طویل سجدوں کے باعث نشانات پڑے ہوئے ہیں اور اونٹ کی کر کی طرح ان کے ہاتھ سخت ہے اور لباس پسینہ سے شرابور ہے، لہٰذا ان کا اخلاص دینی شک و شبہ سے پاک ہے، لیکن فہم دین کی کوتاہی نے اخلاص کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ اس کوتاہی کی سبب یہ لوگ اسلام کی جوہر و روح کو نقصان پہنچانے لگے۔ یہ لوگ ایک مسلمان کا ناحق خون بہانا جائز سمجھتے تھے، لیکن ایک ذمے کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ خوارج کے دلچسپ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کی گرفت میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی آ جاتا تو یہ مسلمان کو قتل کر دیتے اور نصرانی کو ذمہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ خوارج کا جب عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہوا تو ان کی گردن میں قرآن پاک لٹک رہا تھا۔ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی جو حاملہ تھی۔ خارجیوں نے ان سے کہا، جو چیز تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں۔ خوارج نے عبداللہ بن خباب سے دوبارہ پوچھا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن خباب نے جواب دیا، ان کے بارے میں اچھے الفاظ کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں؟ خوارج نے سوال کیا، تحکیم سے پہلے حضرت علی اور خلافت کے ابتدائی دور میں حضرت عثمان کیسے تھے؟ عبداللہ بن خباب نے جواب دیا، بہت زیادہ اچھے۔ خوارج نے دریافت کیا، تحکیم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن خباب نے جواب دیا، میری یہ رائے ہے کہ حضرت علی تم سے زیادہ قرآن پاک کو جانتے تھے، تم سے زیادہ نیک تھے، دین کی حمایت کرنے والے، نگران اور صاحب بصیرت و عقل تھے۔ خوارج نے کہا، تم سچائی کی پیروی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے بھاری بھرکم ناموں کی پیروی کرتے ہو۔ خوارج نے یہ کہہ کر عبداللہ بن خباب کو پکڑا اور نہر کے کنارے لے گئے، یہی انہیں شہید کر دیا۔ اس جگہ اپنے کھجور کے درخت کے پاس ایک عیسائی کھڑا تھا، اس نے کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا، یہ کھجوریں قبول کیجئے۔ خوارج نے کہا، خدا کی قسم، ہم اس صورت میں یہ کھجوریں قبول کر سکتے ہیں جب تم ہم سے ان کی قیمت لے لو۔ عیسائی نے جواب دیا، کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم نے عبداللہ بن خباب جیسے انسان کو قتل کر دیا اور مجھ سے کھجوریں بھی نہیں لے سکتے۔ ذرا غور کرے کہ خوارج کس قدر جہنمی کتے ہیں کہ ان کی نزدیک نہ صحابہ اور نہ ہی انبیاء کی کوئی حیثیت ہے۔ اپنی منافقت میں یہ لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ ان کے ماتھے کے نشانات پر جانا بے وقوفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی، وہ لوگ بہت عمدہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سر منڈے ہوں گے، بہت عمدہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، بہت عبادت گزار ہوں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے۔ قرآن کی طرف بلائیں گے مگر قرآن کی کوئی شے ان میں نہیں پاؤ گے، دین کی باتیں کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں گے، کم عمر اور بے وقوف ہوں گے، کفار پر نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے اور انہیں قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے اور دوبارہ اسلام میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی، کثرت سے سر منڈائیں گے، آدھی پنڈلیوں تک شلواریں رکھیں گے۔ تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے، اگر میں انہیں پاتا تو قوم عاد و سمود کی طرح قتل کر دیتا۔